حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد اور پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین آج 18 رمضان المبارک ہے. آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم اعتکاف کے موضوع پر علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد ابو بکر صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ قاری محمد عثمان خان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری صاحب موجود ہیں. میں آپ مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. محض بھائی ویسے بھی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو میں اپنے پیر و مرشد کا لکھا ہوا درود و سلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی آپ پر ہو کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی آپ پر ہو کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا میری آپ پر ہو کروڑوں درود و سلام. اور پھر بلائیو مدینے میں عطار کو، پھر بلائیو مدینے میں عطار کو. یہ ترستے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں آپ پر ہو کروڑوں درود و سلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انتہائی خوبصورت کلام حافظ عثمان قادری صاحب پیش کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور علامہ صاحب کے ساتھ ہم آج اعتکاف کے موضوع پہ گفتگو کریں گے.
صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 55۔ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ جی ناظرین خوش آمدید۔ ہم علامہ صاحب سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ اب اعتکاف کا جو ہے وہ دن آ گیا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے اعتکاف کے موضوع پہ علامہ صاحب سے گفتگو کر لیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ کا موضوع لے لیں گے۔ علامہ صاحب میرا آپ سے آج پہلا سوال رمضان المبارک کے عشروں میں سے سب سے افضل عشرہ کون سا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، کس وجہ سے وہ افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویسے تو ماہ رمضان کی ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر دن، ہر روزہ، ہر عشرہ ہی فضیلت والا ہے، لیکن اس کے آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہ گاروں کی کچھ زیادہ ہی قریب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمام عشروں میں آخری عشرہ جو ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور اس کی وجہ جو آپ نے پوچھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عشرہ میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالہ سے قرآن پاک میں بھی آیات موجود ہیں، احادیث نبویہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو چونکہ یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، ایک رات ہے 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اس حوالے سے یہ عشرہ سب عشروں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آخری عشرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ چونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سنت کے قریب کریں، تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ ہم یہ جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشرہ کیسے گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کل بھی ذکر خیر ہو رہا تھا، آپ کا کل کے دن کا وصال ہے، تو آپ چونکہ بہت ساری احادیث کی راویہ ہیں، تو آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں سب سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ساری رات آپ شب بیداری فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی شب بیداری کرنے کا حکم ارشاد فرماتے، اور عبادت کی بہت زیادہ کثرت کرتے، یعنی دوسرے عشروں سے بھی زیادہ عبادت کی کثرت کرتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا ہمیشہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ایسی پیاری سنت ہے جس کو آپ نے کبھی بھی ترک نہیں فرمایا، یہ آپ کا معمول رہا ہے آخری عشرے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ہم اعتکاف کی شرعی حیثیت کے بارے میں جانیں گے، اس کی شرائط کے بارے میں جانیں گے، فضیلت کے بارے میں جانیں گے، اقسام کے بارے میں جانیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اعتکاف کے لغوی معنی کو سمجھ لیں۔ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یہ اعتکاف کے لغوی معنی ہے درنا دینا، یعنی یہ اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں بیٹھتا ہے 10 دن، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ درنا دیتا ہے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں درنا دے کر بیٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے مالک اب میں تیرے در پہ آ پڑا ہوں، اب تو میری مغفرت فرمائے گا تو پھر ہی میں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے سیاست نے تو اس لفظ کے مطلب بدل دیے ہیں، لیکن اس کو ہم اسی حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا علامہ صاحب بتائیں کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی اعتکاف یہ جو ہم کرتے ہیں آخری عشرے کا، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی شہر میں بستی میں کسی ایک شخص نے کر لیا تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سارے شہر والے گناہ گار ہوں۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا علامہ صاحب ایک نقطہ بھی ہے کہ مساجد چونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں شہروں میں، تو اگر کسی محلے کی مسجد میں اگر کوئی نئی شخص بیٹھتا تو یہ اس بات کا اطلاق اس محلے والوں پہ بھی ہوتا ہے، یا وہ شہر میں جہاں کہیں اعتکاف ہو رہا ہے تو وہ ان کو بھی کفایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں محلے کی مسجد ہوتی ہے، کچھ محلے کے علاوہ بھی دیہات میں مسجدیں ہوتی ہیں، اگر کوئی جامع مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی جا کر شہر میں بیٹھتا ہے جہاں زیادہ اسے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے، لیکن محلے میں بھی کسی نہ کسی کو بیٹھنا چاہیے، یعنی گاؤں میں بستی میں اگر ایک ہی مسجد ہے تو اس
مسجد میں کسی نہ کسی کو بیٹھنا چاہیے. اور ویسے بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی قریب ترین مسجد کو آباد کیا جائے. جی قریب مسجد ہو. اصل میں بعض مساجد پھر جامعہ نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی پھر جانا ہوتا ہے. جا تو سکتا ہے بعض شرائط پہ وہ اعتکاف کرنے والا جمعہ پڑھنے بھی جا سکتا ہے. یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. میں چاہوں گا اسی پہ ہم تھوڑی سی پہلے بات کر لیں کہ اگر جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اور وہاں معتکف حضرات جو بیٹھے ہیں تو وہ کس طرح کس طریقے سے، مختصر میں چاہوں گا بتائیں کہ وہ جامع مسجد میں جا کے کس طریقے سے جمعہ ادا کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم کا پتہ ہو کہ کس وقت جمعہ ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، تو وہ اتنا وقت لے کر جائیں. سنت قبلیہ جو ہیں اور سنت بعد والی جو ہیں وہ آ کر پڑھیں، اور پہلے سنتیں پڑھ کے جائیں جو پہلے والی ہیں، اور اتنا وقت لے کر جائیں کہ وہ وہاں پہ وہ خطبہ سنیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں. راستے میں رکے نہیں، چلتے چلتے ویسے اسلام کا جواب دے سکتے ہیں. تو ویسے گفتگو نہیں کر سکتے، گفتگو بلا وجہ چلیں نہیں کر سکتے. اس طرح یہ ہو سکتا ہے. اور چہرے کا ڈھکنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ آتے جاتے ہوئے کہ وہ چہرہ ڈھک کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اگر باہر نکلتے ہیں نا تو چلیں یہ اس بات کی ہوتا ہے، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو یہ اعتکاف والے ہیں بھائی، ان کو کوئی بلا وجہ کوئی تنگ نہیں کرے گا اور ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ویسے مسجد میں یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے، شیئر کیا ہے، پوچھنا چاہا ہے، مسجد کے اندر یہ چہرے کا ڈھانپنا اعتکاف کی حالت میں یہ ضروری نہیں ہے. ہاں جی، تو کھلے چہرے اور یہ جو لگاتے ہیں ایک وہ خیمہ سا لگاتے ہیں، پردے لگاتے ہیں، یہ بھی اعتکاف کی شرائط میں سے نہیں. ہاں جی، تو پردے کے بغیر بھی اور منہ چھپانا بھی ضروری نہیں، اور خاموشی بھی اس میں شرط نہیں ہے. ٹھیک جی. علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ سے پوچھا جائے اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا، یہ جاننا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے. جی بالکل. جی، یہ مسلمان ہونا اس کی شرط ہے، اور عاقل ہونا. جو عقل نہیں رکھتا، فہم و فراست نہیں رکھتا، مجنون ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے مسجد کی بے ادبی کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دیوانہ ہے. جی، عاقل ہونا بھی اس کے لیے، اور جنابت سے پاک ہونا، یعنی وہ بندہ بے غسلہ نہ ہو، طہارت اس کی ہو، تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. اس کے لیے یہ بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے. جی، نابالغ بھی بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ شعور والا ہو نا، جو نابالغ سمجھ والا ہو، مسجد کے آداب کا اسے پتہ ہو، وہ کر سکتے. جی. تو یہ بتائیے گا کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا، اعتکاف بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ چونکہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، لہٰذا پھر اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اچھا، اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ مسجد سے اگر باہر آپ نکل گئے، جو مسجد کی حدود ہیں ان سے اگر آپ باہر نکل گئے، چاہے بھولے سے ہی نکل گئے، دونوں قدم آپ کے باہر نکل گئے مسجد سے، تو اس سے بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر کسی بندے نے ایسا عمل کیا، ایسا فعل کیا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے. جی. یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ جو وضو خانے ہیں، جی، استنجا خانے ہیں، یہ مسجد کے حدود میں تو نہیں آتے، یہ باہر ہی ہیں، تو وہاں تک ان کا جانا آنا کیسا ہے؟ یہ فنائی مسجد ہیں، بعض صورتوں میں یہ مسجد کا ہی حصہ کہلاتے ہیں. اچھا، لہذا ایسی جگہوں پہ اعتکاف والا بغیر ضرورت کے بھی جا سکتا ہے. یہ جو وضو خانہ ہے، بیت الخلاء ہیں، یا مسجد کے ساتھ منسلک حجرہ ہوتا ہے، اس میں مسجد کی چھت پہ. ہاں جی. تو ان جگہوں پہ جو مسجد کی بیرونی باؤنڈری کے اندر جو ہوتی ہیں، فنائی مسجد ان کو کہتے ہیں، جو مسجد کی ضروریات میں یہ چیزیں شامل ہیں، غسل خانہ، یہ وضو خانہ، یہ سارے ان جگہوں پہ جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو اعتکاف کے دوران میں گرمی کی شدت کی وجہ سے یا ویسے وہ غسل کر سکتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے؟ غسل کر سکتا ہے؟ جی، یہ بھی اسی مسئلے کے ساتھ ہی وابستہ، جو پہلے میں نے بتایا، جب غسل خانہ جو مسجد کی حدود میں اس میں جا سکتا ہے تو غسل بھی کر سکتا ہے. اگر مسجد سے باہر غسل کرے گا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صحیح. علامہ صاحب، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ یہ اعتکاف تو ایسی عظیم عبادت ہے، اس کے لیے تو میرے خیال میں اس سے اور زبردست فضیلت اس کی کیا ہوگی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب سنت ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی. ہمیشہ آپ نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. کسی مجبوری کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ نہیں کر سکے، رمضان مبارک میں آپ اعتکاف نہیں کر سکے، تو آپ نے شوال کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا.
یعنی اس قدر آپ کو یہ عمل محبوب تھا. سبحان اللہ. اور دوسرا اس کی اور بھی بڑی ساری فضیلتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے 2 حاج 2 عمریں ادا کی. سبحان اللہ. اس قدر فضیلت ہے. ماشاء اللہ. اور ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی بیان کرتی ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا اللہ کریم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. بہت پیاری فضیلتیں ہیں. ماشاء اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ہمیں یہ اعتکاف کاری لینا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں. آمین. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کتنی قسموں کا ہو سکتا ہے؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف واجب ہے, ایک سنت ہے, ایک نفل ہے. اعتکاف واجب تب ہوتا ہے جب کسی نے منت مانی ہو. صحیح. اور منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا یا میرا مسئلہ حل ہو گیا تو میں یہ اعتکاف کروں گا اتنے دن کا. تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی روزہ شرط ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی. یعنی ساتھ روزہ بھی رکھیں گے اور آپ پھر اعتکاف کریں گے اور اس میں ایام تو پھر جتنے اس نے کہے ہوں گے جتنی منت. اور منت میں آپ نے بتایا کہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے, محض سوچ لینا دل میں خیال رکھنا کہ میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوں یا کروں گا اس سے نہیں ہوتا. واجب نہیں ہوتا. صحیح. اور دوسری اس کی قسم ہے سنت اعتکاف جو ہم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے اعتکاف جو نفلی ہے جو جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں نوائی تو سنت الاعتکاف کی نیت کر. بالکل یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو یہ نیت کر سکتے تو ہمیں اعتکاف کا نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے جتنی دیر ہم رہتے ہیں. اس کے لیے رمضان شریف کا ہونا ضروری نہیں, روزے کا ہونا شرط نہیں. یہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں گے اعتکاف کی نیت کر لیں گے, جب تک بیٹھیں گے اعتکاف کا ثواب ہمیں ملے گا. سبحان اللہ. تو جو بعض افراد جو اہتمام کرتے ہیں اعتکاف کا 27ویں شب کو, جی 3 دن کے لیے یا 2 دن جو آخری بچتے ہیں تو وہ اعتکاف نفلی اعتکاف میں شامل ہوگا؟ یہ نفلی اعتکاف ہے. یہ اس کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب چاہیں جتنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں مسجد میں, جب جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اچھا اس کے لیے پھر چاند رات تک انتظار کرنا بھی ضروری نہیں ہے؟ کوئی ضروری. آپ جب چاہیں پھر آپ اٹھ جائیں. لیکن عام طور پہ لوگ پھر اہتمام تو کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہیں جتنی دیر ثواب بھی ہے جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھے. بہرحال اس اعتکاف کی پابندی نہیں ہے, نفل ہے نا. اچھا یہ بتائیے گا رحمت صاحب کہ کیا ہماری خواتین بھی مردوں کی طرح مساجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ اعتکاف جس طرح مرد کر سکتے ہیں عورتیں بھی اعتکاف کریں گی لیکن وہ مسجد میں نہیں کریں گی. مسجد بیت میں کریں گی. گھر میں جو جگہ مخصوص ہوتی ہے نا نماز پڑھنے کے لیے جہاں انہوں نے مخصوص کی ہوتی ہے, جس جگہ پہ وہ بیٹھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں تلاوت کرتی ہیں, اس جگہ پہ وہ بیٹھ کر اعتکاف کریں گی. مسجدوں میں فی زمانہ اجازت نہیں دی جا سکتی. جس طرح پہلے عورتیں مسجدوں میں آ کر نمازیں بھی پڑھتی تھیں, پھر حالات کے پیش نظر ان کو روک دیا گیا. تو جب نماز کے لیے روک دیا گیا تو اعتکاف تو پھر 10 دن ادھر بیٹھنا تو اس میں فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے فقہاء کرام نے منع کیا ہے گھروں میں اعتکاف. تو کیا اعتکاف کے دوران گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں؟ جی جس جگہ پہ وہ اعتکاف بیٹھتی ہے نا تو اس جگہ پہ بیٹھ کر وہ ضرورتاً کام کر سکتی ہیں. جی امور خانہ داری انجام دے سکتی. صحیح. علامہ صاحب ایک انتہائی اہم سوال جی کہ آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے ہر بندے کے پاس موبائل فون ہوتا ہے, اس کے بڑے سارے معاملات ہیں, کانٹیکٹس ہیں, رابطے ہیں, تو کیا اعتکاف کے دوران موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے, لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے واقعی ویس بھائی. اسے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اعتکاف کرتے کیوں ہیں. ہم تو دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے معاملات سارے کلوز کر کے موقوف کر کے سارے دنیا کے کام چھوڑ کر گوشۂ تنہائی میں جاتے ہیں اپنے رب عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی. تو یہ موبائل سے تو پھر وہی دنیا داری, وہی سارے معاملات, وہی سوچ بچار, وہی تو پھر اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوران اعتکاف موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس کی اتنی سختی سے بھی ممانت نہیں ہے کہ مثلاً کوئی بہت مجبوری ہو تو بندہ استعمال بھی نہیں کر سکتا, تو شدید ضرورت کے پیش نظر اس کا استعمال ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو ہر وقت آن رکھنا اور اس کے ساتھ لگے رہنا, میسج کال وغیرہ وہی سسٹم, وہ تو پھر اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے رجوع اللہ ہی رہے اور دنیا داری کے معاملات سے جتنا ہم بچ سکیں وہ بچیں. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے انتہائی خوبصورتی سے ہمیں اعتکاف کے بارے میں بتایا. جی ناظرین,
انشاءاللہ العزیز ہم کل زکوٰۃ کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج بھی زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ سوالات موصول ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ ہم کل پروگرام میں شامل کریں گے. مزید آپ اگر اپنے میسیجز کے ذریعے سوالات بھیج سکیں تو 0333877071 پر آپ بھیج سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.